پاکستان کی معیشت اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو فوری طور پر بحال کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ ہنگامی بنیادوں پر کیے جا سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید کمی ہوئی ہے اور اس ہفتے پاکستان نے مزید 2 جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی ہے، جس کے بعد پاکستان کے اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً $4.5 ارب کے لگ بھگ تک پہنچ چکے ہیں اور یہ تقریباً اب پاکستان کے پاس 25 دن کی درآمدات کو کور کرنے کے لیے یہ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہیں۔ اصولی طور پر پاکستان کے پاس اتنے زر مبادلہ کے ذخائر ہونے چاہیے کہ وہ اپنی 3 مہینے کی امپورٹس اور درآمدات کو پورا کر سکے۔ بیرونی جو قرضے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ادائیگیاں اس کی مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی حکومت پاکستان کو مزید جو قرضہ ہے وہ واپس ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج مہنگائی دکھائی دے رہا ہے اور اس ہفتے ادارہ شماریات کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کو آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح 30% ہے۔ 30% اگر مہنگائی کی شرح ہے تو جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں وہ ان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہوتی ہیں۔ 30% مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ 30% کی رفتار سے مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن ان افراد کے لیے جو آمدن ہے وہ 30% کی شرح سے نہیں بڑھ رہی اور پاکستان میں شاید کم آمدن سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کے بھی آمدن میں 30% کے قریب تو اضافہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ معاشی بحالی کے لیے فوری طور پر جو IMF کا قرض پروگرام ہے اس کو کسی طرح بحال کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کی سربراہ MD کو ٹیلی فون کال بھی کی ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ قرض پروگرام کے اوپر مکمل عمل درآمد یقینی کرے گی، لیکن IMF اپنی شرائط کے اوپر تھوڑی سی نرمی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ان سے درخواست کی ہے کہ جو مزید ٹیکسز ہیں وہ عوام کے اوپر نہ لگائے جائیں اور خاص طور پر بجلی اور گیس کی جو قیمتوں میں حکومت نے اضافہ کرنا ہے وہ اس وقت نہ کیا جائے، اس کو تھوڑا سا اس میں توسیع کی جائے اور حکومت یہ کوشش کرے گی کہ سیلاب کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے کے بعد حکومت اپنی آمدن کو بھی بڑھائے گی اور جو ٹیکسز ہیں مزید وہ بھی لگائے گی۔ اب اگست 2022 کے بعد سے لے کر اب تک جو IMF اور پاکستان کے درمیان قرض پروگرام ہے وہ اس وقت معطل ہے اور جب اگست 2022 میں قرض پروگرام بحال ہوا تھا تو اس وقت حکومت پاکستان نے IMF کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ وہ چند بڑے بڑے ایسے اقدامات کرے گا جس سے جو معیشت ہے وہ بہتر ہوگی۔ حکومت پاکستان نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے IMF کو کہ وہ انکم ٹیکس کی جو چھوٹ ہے وہ ختم کرے گا اور تقریباً 700 سے لے کر 800 ارب روپے کے جو نئے ٹیکسز ہیں وہ بھی لگائے گا۔ پاکستان نے IMF کو یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ وہ بجلی کی قیمتیں بڑھائے گا اور بجلی جس قیمت کے اوپر پیدا ہو رہی ہے اس کی پیداواری لاگت کو پورا وصول کیا جائے گا اور پاکستان میں بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے جو لائن لاسز ہیں وہ بھی کنٹرول کیے جائیں گے اور جو لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے ان سے بجلی کے بلوں کی ریکوری کی جائے گی اور خاص طور پر جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے ذمہ اس وقت اربوں خربوں روپے کی وصولیاں کرنی ہیں، حکومت نے یہ IMF کو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ یہ وصولیاں پوری کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو شرح سود میں اضافہ کیا جائے گا اور اس وقت آپ دیکھیں تو پاکستان میں شرح سود جو ہے وہ 16% تک پہنچ چکی ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اگر مزید اس میں اضافہ کرتا ہے تو پاکستان میں جو کاروباری برادری ہے اس کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا کیونکہ 16% پہلے ہی جو شرح سود ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کاروباری برادری جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ شرح سود کو کم کیا جائے، لیکن پاکستان چونکہ IMF پروگرام میں ہے اس وقت اور کوشش کر رہا ہے کہ اس قرض پروگرام کو کسی طرح بحال کیا جائے اور اگر قرض پروگرام بحال ہوتا ہے تو پاکستان کے جو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور پاکستان کی جو باہر سے انکم آنی ہے جن لوگوں نے پاکستان کی امداد کرنی ہے جس میں دوست ممالک ہیں اور مالیاتی ادارے ہیں وہ پھر پاکستان کی امداد کرنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کے لیے پاکستان کو شرح سود میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اور IMF کی جو دوسری بڑی اور انتہائی اہم ترین شرط ہے، IMF یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ حکومت پاکستان بڑھائے کیونکہ
ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پچھلے 4 سال کے دوران پاکستان میں کم ہوئی ہے۔ 2018 میں یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً 12% کے لگ بھگ تک پہنچ چکی تھی، لیکن اب یہ 10% تک پہنچ چکی ہے، 10% سے بلکہ نیچے ہے۔ آئی ایم ایف نے اب یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان بتائے کہ جو حالیہ سیلاب آئے ہیں اس کے بعد حکومت پاکستان کو تقریباً 900 ارب روپے کے اخراجات کرنے ہیں، تو یہ 900 ارب روپے کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ حکومت نے اب آئی ایم ایف کو یہ پورا پلان دے دیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا، اگرچہ اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی کہ کس تاریخ کو پاکستان آئے گا، لیکن اب وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ جنیوا میں جا رہے ہیں، جہاں پر ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہاں پر سائیڈ لائن میں آئی ایم ایف کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کی بات چیت ہوگی، اور پاکستان ایک بار پھر یہ قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ آئی ایم ایف پروگرام کو ہر صورت میں بحال کیا جائے، اور جو شرائط ہیں آئی ایم ایف کی وہ کسی طرح اگر نرم ہو سکتی ہے تو اس سے پاکستان کی عوام پر جو ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ کم ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن جنیوا میں جو ہونے والی کانفرنس ہے اس میں پاکستان کو کیا ریسپانس کرتا ہے، اور پھر کیا جو آئی ایم ایف کا مشن ہے وہ پاکستان کا دورہ کرتا ہے یا پھر نہیں۔ اگر یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔